نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پیارے نبی کی پیاری باتیں سننے سے پہلے ثواب کی نیت فرما لیں۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث کا عنوان ہے موزوں یا جرابوں پر مسح کرنا اور اس کی مدت۔ حضرت شریح بن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موزوں یا جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم جو اپنے گھر میں ہو اور سفر میں نہ ہو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران ایک روز فجر سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاخانے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ میں پانی کا لوٹا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاخانے سے واپس تشریف لائے اور وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور منہ دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کی آستینیں چڑھانی چاہی لیکن آستینیں تنگ تھیں اس لیے چڑھ نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جبے کے اندر سے نکال کر جبے کو کندھوں پر رکھا اور کونیوں تک دھو کر چوتھائی سر کا اور پگڑی کا مسح کیا۔ پھر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں دھو لیں تو آپ نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو کیونکہ میں نے پاؤں کی پاکی کی حالت میں انہیں پہنا تھا، یعنی وضو کرنے کے بعد پہنا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں موزوں پر مسح کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں دونوں سوار ہو کر واپس لوگوں کے پاس آئے تو فجر کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور 1 رکعت پڑھا بھی چکے تھے۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور نماز پڑھانا جاری رکھو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رکعت نماز ان کے ساتھ ہی پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری رکعت حضرت عبد الرحمن کی امامت میں ادا کی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور جو پہلی رکعت رہ گئی تھی ہم نے اسے مکمل کیا۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے جرابوں پر مسح کی شرط۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں پر مسح کرنے کی اجازت مسافر کو 3 دن اور 3 راتوں تک اور مقیم کو 1 دن اور 1 رات تک دی ہے، جبکہ شرط یہ ہے کہ انہوں نے موزوں یا جرابوں کو وضو کے بعد پہنا ہو۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے جرابیں کب اتارنی ضروری ہیں۔ حضرت صفوان بن عسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ 3 دن اور 3 راتوں تک وضو کرتے وقت پاؤں کو دھونے کے لیے موزے نہ اتارے جائیں، نہ پاخانے کی وجہ سے، نہ پیشاب کی وجہ سے، نہ سونے کی وجہ سے، البتہ جنابت کی وجہ سے یعنی غسل واجب ہونے کی صورت میں نہانے کے لیے اتارے جائیں۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے موزوں کے اوپر والے حصے کا مسح کرنا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں کے اوپر والے حصے کا مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ہمیں شریعت محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے ایمان، ہماری آبرو، ہماری روزی، ہمارے رزق، ہمارے علم، ہمارے عمل، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہمارے دسترخوان، ہماری اولاد، ہماری زندگی، ہماری خوشیوں، ہماری عبادات، ہمارا تقوی، ہمارا اخلاص، ہماری سادگی، ہماری عاجزی، ہماری انکساری اور ہماری عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، عروج اور بلندیاں عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔